السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ بیاکم، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ کل جو چاروں اناجیل ہیں ان کی مختصر تاریخ کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ کل ہم نے اختصار کے ساتھ ان کی تاریخ پڑھی اور ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ ان کے پاس کوئی بھی ایسی جو مستند اور معتمد ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ یہ اناجیل جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہیں یا ان کے حواریوں اور ان کے شاگردوں کی طرف سے ہیں۔ وہ تو ہم نے اختصار کے ساتھ چاروں کی اکٹھی تاریخ کے حوالے سے ہم نے جانا تھا۔ آج ہم تفصیل سے ان میں سے ہر انجیل کے بارے میں یہ جانیں گے کہ آیا یہ انجیل جو ان لوگوں کی طرف منسوب کی گئی ہے ان کی نسبت صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد ان اناجیل کا متن جو ہے، ان کا موضوع جو ہے اس میں کس قدر اختلاف ہے، اس حوالے سے کچھ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ انجیل متی ہے، اور یہ انجیل متی ان چاروں اناجیل میں سے بڑی انجیل شمار ہوتی ہے۔ ان چاروں اناجیل میں سے سب سے بڑی انجیل حجم کے اعتبار سے شمار ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو اصحاح ہیں، اصحاح جیسے ہمارے ہاں پارے ہوتے ہیں ایسے ان کے ہاں اصحاح یہ خاص درجہ بندی ہے، اس اعتبار سے ان کو وہ گردانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ سب سے بڑی کتاب ہے انجیل متی۔ تو ترتیب میں یہ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے، اور ترتیب سے مراد یہاں وہ ترتیب ہے جو عہد جدید کے اندر ہے، یعنی کتاب مقدس میں جو دو عہد ہیں، عہد قدیم اور عہد جدید۔ ہم نے کہا کہ عہد قدیم کے اندر جو تورات ہے اور اس کے ملحقات ہیں، اور عہد جدید کے اندر ہم نے کہا کہ اناجیل ہیں اور اس کے ساتھ جو رسائل بولس وغیرہ اور دیگر جو رسائل ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اس تفصیل کے مطابق جو ہم نے پہلے پڑھی ہے۔ تو یہ پہلے نمبر پر ہے، اور تقریباً اس میں جو ہے وہ 28 کے قریب اصحاح ہیں، 28 کے قریب اس کے اصحاح ہیں۔ اس اعتبار سے یہ سب سے بڑی جو ہے وہ انجیل شمار ہوتی ہے۔ اور نصارہ یہ گمان کرتے ہیں ان کے بزعم یہ کتاب حواری متی جو ہیں ان کی طرف منسوب ہے، یعنی متی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک تھے، ان کی طرف یہ منسوب کی جاتی ہے، لیکن اس نسبت پر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے یوسابیوس کیسری، ایک آدمی ہے جس نے اپنی کتاب میں ایک اور شخص سے اس نے نقل کیا ہے، خود نہیں، ایک دوسرے شخص سے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے اس سے نقل کرتے ہوئے اس سے نقل بھی کیا ہے اور اس پر بذات خود جرح بھی کی ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک آدمی کی بات کو اپنی کتاب میں نقل بھی کر رہا ہے، اس پر اعتماد بھی کر رہا ہے اور اس پر جرح بھی کر رہا ہے، اس پر تان بھی کر رہا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں، اور پھر اس کی بات کو نقل بھی کر رہا ہے۔ یہ حال ان لوگوں کا ہے۔ تو یہ جو یوسابیوس کیسری آدمی ہے، اس نے اپنی کتاب تاریخ کنیسہ کے اندر یہ لکھا ہے اس آدمی سے نقل کر کے کہ بے شک متی نے اپنے اقوال کو عبرانی زبان میں لکھا، متی نے اپنے اقوال کو عبرانی زبان میں لکھا، بس اتنا اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ ایک ضعیف ترین حوالہ ہے جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح متعدد دلائل اس نسبت کی نفی کرتے ہیں۔ نمبر 1، نصارہ نے سند کے ساتھ اسے نقل نہیں کیا، اور اس متی نامی شخص کا تعین بھی نہیں کہ یہ حواری ہے یا کوئی دوسرا آدمی ہے، کیونکہ حواریوں کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا، اور صرف اس کو حواری بنایا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اولین نصارہ ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس انجیل کو پڑھنے والے نصارہ اور غیر نصارہ جو لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس انجیل کو لکھنے والے نے زیادہ تر اعتماد انجیل مرقس پر کیا ہے، انجیل مرقس پر زیادہ اعتماد کیا گیا ہے، اور مرقس جو ہے وہ نصارہ کے نزدیک بطرس کا شاگرد ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پہلے والا بعد والوں کی معلومات پہ اعتماد کرے؟ یعنی اگر اس کتاب کے اندر یہ جو انجیل متی ہے اس کی زیادہ تر عبارتیں
جیسے لوگ نصارہ اور دوسرے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی عبارتیں جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ انجیل مرقس سے لی گئی ہیں۔ تو انجیل مرقس جو ہے ان کے بزام، حالانکہ ساری ہوائی باتیں ہیں، کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، ان کے بزام وہ بطرس کا شاگرد ہے، اور بطرس جو ہے وہ دائیوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہے جو پہلے والا متی یعنی حواری، وہ بطرس کے شاگرد سے معلومات لے اور پھر اس پر کتاب لکھے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام ان دو چیزوں سے یہ ہمیں سامنے معلوم ہوتا ہے، اس کتاب کی کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی اس کتاب کا ثبوت نہیں، کوئی اس کتاب کی سند نہیں، حتیٰ کہ جس بندے کی طرف کتاب منسوب ہے وہ بذات خود مجہول ہے، وہ بذات خود مجہول ہے۔ پہلے تو ان شخصیات کو ثابت کیا جائے جن شخصیات کی طرف یہ کتابیں منسوب ہیں، اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں پھر ایک اور اگلا سٹیپ ہے، اور وہ اگلا سٹیپ یہ کہ وہ کیسے تھے۔ ایک یہ بات ہے کہ وہ بندے اس نام کے تھے بھی کہ نہیں، اور اگر تھے تو وہ کیسے تھے، کیا عدالت و امانت میں ٹھیک تھے؟ ہو سکتا ہے وہ جیسے آگے آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہی ان لوگوں میں سے ہوں جو بت پرست ان کے ساتھ مل گئے تھے، جیسے بولس وغیرہ اس طرح کے لوگ، یہود کچھ مل گئے تھے ان کے مذہب کو بگاڑنے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ لوگ ایسے ہوں۔ تو پہلے تو یہ ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ لوگ اس نام کے تھے کہ نہیں، اور وہ بھی سند کے ساتھ، لیکن سند کلا و حاشا ان کے ہاں کبھی مل جائے، سند کا تو تصور بھی نہیں، بلکہ وہ الٹا سند بیان کرنے والوں کو تنقید کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرح جنگل میں منگل بنا دو، اور ایسے جیسے جنگل کا قانون ہے ایسے چلو، بس کسی کی بات پکڑی۔ اور ٹھیک صاف ظاہر ہے کہ اہل سنہ والجماعت تو انشاءاللہ قیامت تک بھی کبھی ان کی بات نہیں مانیں گے اور ان کے طرز عمل پر نہیں آئیں گے۔ البتہ رافضہ جو ہیں شیعہ حضرات، وہ یقیناً ان کے طرز عمل پر چل رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی خبر آتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ خبر کے آخر میں کوئی ائمہ میں سے کوئی ہے کہ نہیں، اگر آخر میں ائمہ میں سے ہے نا کوئی، قال الامام الجعفر صادق، امام جعفر صادق نے فرمایا، نیچے جتنے بھی ارلم پرلم پکڑن پکڑان کوئی بھی مجہول راوی ہیں، کوئی ان کو کوئی حرج نہیں، آپ نیچے جو مرضی لگا لیں، بس آخر میں امام آنا چاہیے کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، بس نیچے آپ راوی کون ہیں، نشئی ہیں، جہاز ہیں، کون ہیں کوئی پتہ نہیں، مجہول راوی ہیں، مجہول 10 بندے ہیں، کہاں سے ہیں، امانت میں کیا ہیں، دیانت میں کیا ہیں، نماز بھی پڑھتے تھے کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس آخر میں جا کے سند کے امام علیہ السلام آنے چاہیے، باقی شروع میں کوئی بھی ہو۔ تو یہ ان لوگوں سے ان لوگوں نے یہ طرز عمل لیا ہے۔ تو پہلے ان کی شخصیات کو ثابت کریں، ان کی شخصیات کو ثابت کرنے کے بعد پھر ان کی امانت و دیانت کو ثابت کریں، امانت و دیانت کو ثابت کرنے کے بعد پھر ان کتابوں کی نسبت ان کی طرف صحیح ثابت کریں، اور ان کی طرف کتابوں کی نسبت صحیح ثابت کرنے کے بعد پھر یہ دعویٰ کریں کہ یہ کتابیں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہیں، پھر کوئی ان کی اتھارٹی بنتی ہے کچھ، وگرنہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، اور یہ کتابیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں، اور نہ ان کے عقائد اور نظریات کسی کام کے ہیں، اس کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ قیامت تک بھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دوسری انجیل ہے انجیل مرقس۔ آئیے انجیل مرقس کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ترتیب میں عہد جدید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری انجیل ہے، اور یہ پہلے سے چھوٹی ہے، یعنی پہلی جو انجیل ہے پہلی سے چھوٹی ہے، جو تقریباً 16 اصحاح پر مشتمل ہے، اس میں جو ہے وہ 16 اصحاح ہیں۔ اب رہا اس کا کاتب یعنی جو مرقس ہے، تو نصارہ کے بزام یہ کوئی آدمی ہے، نصارہ کے بزام یہ کوئی آدمی ہے، کون آدمی ہے؟ بس کوئی آدمی ہے۔ اچھا وہ کوئی آدمی کون ہے؟ جو حواریوں کے پیروکاروں میں سے تھا اور اس کے متعلق معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ چلیں حواریوں کے پیروکاروں میں سے تھا تو کم از کم اس کی ہی معلومات جمع کر لو، ان کے پاس اس کی معلومات بھی نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے۔ اس وجہ سے یہ شخصیت غیر واضح ہے، غیر واضح کی غیر واضح ہی شخصیت ہے۔ بس اتنا کہتے ہیں اس کا نام یوحنا تھا اور اس کا لقب جو ہے وہ مرقس تھا، اور یہ بولس اور برنابا کا دعوت کا ساتھی ہے۔
یعنی برنابا اور پولس ان کے ساتھ دعوت میں کچھ اس نے سفر کیے ہیں، ان کے ساتھ بعض اسفار میں رہا ہے، لیکن بعد میں کسی وجہ سے اختلاف ہوا تو ان سے علیحدہ ہو گیا، علیحدگی اختیار کر دی۔ یہ بس اس کے بارے میں یہ موجود ہے کہ جس کی طرف یہ مرکز یعنی نسبت کرتے ہیں انجیل مرکز کی۔ رہی کتاب انجیل مرکز، تو سب سے قدیم معلومات اس بارے میں وارد جو ہوئی ہیں وہ یوسابیوس، وہی جو میں آپ کہہ رہا تھا نا آپ کو کہ وہ پیچھے آدمی جو ہے جس نے تاریخ کنیسہ لکھی ہے، اس نے اس شخص سے نقل کیا ہے، یوسابیوس۔ اب یوسابیوس جو ہے اس نے جو ہے وہ اس سے وہ کتاب جو ہے وہ نقل کی گئی ہے، اس کی کتاب وہ یعنی تاریخ کنیسہ میں اس کی عبارت ہے، کہتا ہے مرقس بطرس کا ترجمان اور مفسر بن گیا، یہ یوسابیوس کہتا ہے، جس سے کتاب تاریخ کنیسہ کے مصنف نے نقل کیا ہے اور خود اس پہ جرح بھی کی ہے۔ تو یہ یوسابیوس کہتا ہے کہ مرقس جو ہے یعنی جس کی طرف یہ انجیل کی نسبت ہے، مرقس جو ہے وہ بطرس کا ترجمان اور مفسر بن گیا اور اس سے رب کے تمام اقوال و اعمال انتہائی باریکی سے نقل کیے، لیکن ترتیب سے نہیں، کیونکہ اس نے رب سے سنا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی جو معلومات ہوتی ہیں، یہ معلومات کوئی پڑھے لکھے آدمی کی ہیں؟ پڑھے لکھے آدمی کی معلومات ہوں تو پتہ چلے کہ جڑی ہوئی ربط کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہیں۔ اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ جی انہوں نے بطرس کا وہ مرکز جو ہے وہ ترجمان اور مفسر بن گیا اور اس سے رب کے تمام اقوال اور اعمال انتہائی باریکی سے نقل کیے، لیکن ترتیب کے بغیر، کیونکہ اس نے رب سے سنا نہیں۔ چلو جی بات ختم۔ یہ تاریخ کنیسہ کے صفحہ نمبر 177 پہ یہ عبارت جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن یہ ایک شخص جو ہے یعنی یہ یوسابیوس تو اس کی کتاب ہے، یہ جس سے نقل کر رہا ہے نا وہ بابیاس ہے، بابیاس آدمی ہے، اس کی گواہی ہے، بابیاس آدمی کی گواہی سے اس نے یہ کتاب میں نقل کی ہے، یوسابیوس نے اپنی کتاب تاریخ کنیسہ کے اندر۔ اب اس شخص کی گواہی کو بذات خود اس نے قبول نہیں کیا، یہ بابیاس کی گواہی کو یوسابیوس نے بذات خود قبول نہیں کیا، تو جب خود اس کی بات پہ اعتماد نہیں کرتا تو اس کی کتاب میں اس کی باتوں کو نقل کیوں کرتا ہے؟ اور پھر جس کی طرف کتاب منسوب ہے وہ مجہول ہے، لہٰذا خلاصہ اس کا بھی وہی ہے جو پہلی کتاب کا ہے۔ اب ہم تیسری کی طرف چلتے ہیں، انجیل لوقا۔ انجیل لوقا جو ہے یہ ترتیب میں یہ تیسری کتاب ہے جو تقریباً 24 اصحاح پر مشتمل ہے، لیکن یہ کچھ چھوٹے ہیں پہلی کتاب کے مقابلے میں۔ اس انجیل کا کاتب بزام نصارہ کے وہ بت پرستوں میں سے ایک ہے جو کہ مسیح علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، مسیح علیہ السلام پر آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد ایمان لائے۔ یہ بولس شاول یہودی کا ساتھی تھا، اس وجہ سے بولس نے بذات خود اسے اپنے رسائل میں تقریباً 3 مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ بولس نے یعنی اپنے رسائل میں اس کا ذکر کیا ہے، یہ جو لوقا نامی آدمی ہے اس کا بولس نے ذکر کیا ہے، اور نصارہ کے پاس اس بارے میں صرف اتنا کچھ ہی ہے کہ ایک ان پڑھ شخص تھا جو بولس کے ساتھ بعض سفروں میں رہا، تو گویا کہ یہ بھی ایک مجہول شخصیت ہوئی، یعنی ایک ان پڑھ شخص تھا لیکن کہاں سے آیا، کدھر گیا، کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اور نصارہ کے پاس نسبت کے صحیح ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں۔ اس کے علاوہ کیا کتاب اس کی طرف منسوب اس نے لکھی ہے، یہ جو لوقا نامی آدمی ہے جس کا بولس نے ذکر کیا ہے، یا کسی اور نے لکھی ہے؟ اس کے بارے میں بھی ان کے پاس کوئی پروف اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے کسی کتاب کے اندر بھی۔ چلیے جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں چوتھی انجیل، انجیل یوحنا۔ گزشتہ تینوں اناجیل سے یہ چوتھی انجیل مختلف اس وجہ سے ہے کہ گزشتہ اناجیل جو ہیں وہ تقریباً ایسے لگتا ہے جیسے ایک دوسرے سے نقل کی گئی، لیکن یہ انجیل جو ہے اس کا دعویٰ مختلف ہے ان اناجیل کے دعووں سے۔ سب سے پہلے بلکہ پورے کھلے الفاظ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ اگر کیا گیا ہے تو وہ اس کتاب کے اندر ہے، انجیل یوحنا کے اندر۔
عہد جدید کی ترتیب میں یہ چوتھی انجیل ہے، اور یہ دیگر تینوں اناجیل سے کافی مختلف ہے، باقی تینوں قریب قریب ہے۔ اس انجیل میں زیادہ زور مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور ان کے ابن اللہ ہونے پر کے دعوے پر زور دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تعالی اللہ عما یقولون، اس کے اندر اس دعوے کو زیادہ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے اور اس کی سپورٹ کی گئی ہے۔ رہی اس کی نسبت کی بات تو سب سے کمزور ہے، گزشتہ جتنی کتابیں ہیں ان کے مقابلے میں بھی اس کی نسبت کمزور ہے، جس کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں۔ نمبر 1، بولے کاربوس ایک آدمی ہے، بولے کاربوس، جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ یوحنا کا شاگرد تھا۔ اس نے یوحنا سے اس انجیل کا ذکر تک بھی نہیں کیا۔ یوحنا کا ذکر کرتے ہوئے اس بولے کاربوس نے اس کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے اس کا علم ہی نہیں کہ یہ کوئی انجیل یوحنا بھی ہے، اور نہ ہی یوحنا کی طرف اس کی نسبت درست ہے، کتاب یونانی فلسفیانہ اصطلاحات سے بھرپور ہے۔ یہ کتاب جو انجیل یوحنا ہے، اس میں زیادہ تر فلسفیانہ اصطلاحات ہیں، فلاسفہ کی اصطلاحات، جس کے اندر فلسفیانہ عبارتیں ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں اور مطالعہ کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی یونانی فلاسفر نے لکھی ہے، کسی یونانی فلاسفر نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ فلسفے کی کتاب ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ باقی یہ کتاب انجیل ہو اور منزل من اللہ ہو، یہ کتاب اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر جو اصطلاحات ہیں وہ یونانی فلسفیانہ اصطلاحات ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی یونانی فلاسفر نے یہ کتاب لکھی۔ اولین نصارہ نے اس انجیل کو یوحنا کی طرف منسوب نہیں کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاروں اناجیل کی نصارہ کے پاس کوئی قابل اعتماد اور قابل اعتبار سند یا دلیل نہیں، جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ اناجیل جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت ہے، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کی طرف، یا ان کے شاگردوں کی طرف کوئی ان کی نسبت کی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور جب دلیل موجود نہیں ہے تو پھر ان پر اعتماد کرنا بھی درست نہیں، اور جب اعتماد کرنا درست نہیں تو پھر ان سے عقائد اور نظریات لینا یہ بھی درست نہیں، اور جو اس سے نظریات اور عقائد لیتا ہے وہ کائنات کا پرلے درجے کا بھٹکا ہوا گمراہ ترین انسان ہے۔ وہ تو پھر ایسے ہی ہے جیسے افلاطون اور اس طرح کے جو فلاسفر گزرے ہیں، ان کی باتوں کو لے کر آدمی ان کو شریعت کا حصہ بنا دے، یہ تو پھر اسی طرح بات ہوئی۔ پھر آپ کسی کی کتاب بھی لے لیں اور اس کو چپ کر کے اٹھا کے اس کو مذہب میں شامل کر دیا جائے۔ اب ہم چلتے ہیں ان اناجیل کے متن کی طرف۔ یہ جو اناجیل ہیں ان کا متن کیا کہتا ہے؟ یہ تو ہم ان کی سند کی بات کر رہے تھے، ہر ایک کی تاریخ کی۔ ان اناجیل کے متن کی قدر و قیمت جاننے کے لیے کئی ایک امور قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کئی چیزوں میں، اس کے متن میں اختلاف ہے کئی چیزوں میں۔ ہم چند ایک چیزیں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے چاروں اناجیل کا تقابلی جائزہ لینے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے درمیان سخت تعارض ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منزل من اللہ نہیں۔ اس کی چند ایک مثالیں۔ نمبر 1، الف مسیح علیہ السلام کا نسب۔ اب نصارہ کے پاس ان کتابوں میں مسیح علیہ السلام کا نسب نامہ بھی ایک نہیں، اور نہ ہی حتمی ہے۔ ہر انجیل میں نسب نامہ مختلف بیان کیا گیا ہے۔ متی نے مسیح علیہ السلام کا نسب یوسف بن یعقوب علیہ السلام تک، پھر آخر میں جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی نسل تک بنایا ہے۔ لوکا نے کیا کیا؟ لوکا نے نسب یوسف بن حالی تک اور آخر میں ناتان بن داؤد تک پہنچایا ہے۔ متی نے داؤد علیہ السلام تک مسیح علیہ السلام کے 27 کے قریب آبا اور امہات ذکر کیے ہیں، جبکہ لوکا نے صرف باپ جو ہیں وہ آبا و اجداد وغیرہ وہ 42 کے قریب ذکر کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں سے کہ اتنا فرق کیسے۔ دوسرا، مسیح علیہ السلام کی نسبت یوسف جو ان کے بزام مریم علیہ السلام کا منگیتر تھا اس کی طرف باطل ہے۔ بعض نے جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یوسف کی طرف کی ہے، اور یوسف وہی شخص جو ان کے بزام حضرت مریم کا ان سے جو ہے وہ ان کی منگنی ہوئی تھی، پیچھے ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ ان کے بزام ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے والعیاذ باللہ بعض یہود الزام لگاتے ہیں سیدہ مریم کو، مثلا سیدہ مریم پر جو ہے وہ تہمت لگاتے ہیں اسی کے ساتھ، اسی شخص کے ساتھ
تو گویا کہ یہ لوگ جو ہے وہ گویا کہ ان کی تہمت کو اور ان کے الزام کو صحیح ثابت کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر کے کہ ان کا نسب جو ہے وہ یوسف نامی شخص تک جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مریم سلام اللہ علیہا حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، سورہ مریم کے اندر موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب مریم جو ہیں یہ ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھیں، اور اس آیت کو نقل کرنے کے بعد یعنی یہ جو آیت ہے یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اس آیت کو نقل کرنے کے بعد امام سدی جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں ای اخی موسیٰ لأنہا من نسلہ، یعنی یا اخت ہارون یعنی ای موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون مراد ہیں، کیونکہ یہ ان کی نسل اور ان کے خاندان سے تھی، کیونکہ یہ ان کی نسل اور ان کے خاندان سے تھیں۔ تو اخت کا معنی بسا اوقات جو ہے وہ خاندان قبیلے سے ہونا بھی لیا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ بہن مراد ہی لیا جائے، بسا اوقات اخت سے مراد یعنی اس خاندان کی بہن، اس خاندان کی بہن۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے یہ ان کے خاندان سے تھی، نہ کہ جن کی طرف یہ جو اناجیل ہیں وہ نسبت کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں اصل حقیقت، بس ایسے ہی سنا کے ان کی نسبت جو۔ تو نسب کے اندر بھی اختلاف موجود ہے، نسب کے اندر بھی اختلاف موجود ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ موجود ہے انجیل مرقس میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو وصیت کی، کیا وصیت کی؟ جب ان کو دعوت کے لیے بھیجا مختلف بستیوں میں تو ان کو کہا کہ اللہ یحمل شیئا للطریق غیر عصا، کہ جب تم دعوت کے لیے نکلو بستیوں کی طرف، علاقوں کی طرف، تو تم نے ساتھ اپنے کوئی چیز نہیں لے کر جانا، تم نے ساتھ اپنے کوئی چیز لے کر نہیں جانا سوائے لاٹھی کے، سوائے لاٹھی کے، اپنے ساتھ لاٹھیاں لے جاؤ اور تم نے کچھ نہیں لے کے جانا۔ اچھا، کچھ چیزیں ذکر کی کہ تم نے پتل نہیں لے کے جانا، لوہا نہیں لے کے جانا، خنجر نہیں لے کے جانا، روٹی تک بھی لے کے نہیں جانی، کچھ بھی لے کر نہیں جانا۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ دوسری جگہ موجود ہے کہ تم نے جو ہے وہ لاٹھی بھی لے کر نہیں جانی، پہلے ہے کہ تم نے لاٹھی لے کے جانی اور کچھ نہیں لے کر جانا، دوسری جگہ موجود ہے کہ ان کو لاٹھی لے جانے سے بھی منع کر دیا۔ اسی طرح انجیل متی میں ہے کہ جس عورت نے عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے بیٹی کی شفاعت طلب کی تھی وہ کنانیہ تھی، جبکہ دوسری جگہ اسی انجیل کے اندر انجیل مرقس کے اندر موجود ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ سوریہ تھی، یعنی سوریہ سے عربی الاصل تھی۔ اسی طرح انجیل متی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تلاميذ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 12 کے قریب ذکر کی گئی ہے، جبکہ دیگر اناجیل کے اندر وہ اس کے بالکل برعکس ہے، تعداد کے اندر اختلاف ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر جو لوگ حاضر ہوئے دفن ہونے کے بعد، یعنی ان کے بزام، ان کے بقول عیسیٰ علیہ السلام کی قبر میں دفن ہو جانے کے بعد جو لوگ وہاں حاضر ہوئے ان میں اختلاف ہے، کتنے تھے اس کی تعداد میں اختلاف موجود ہے۔ اور کب حاضر ہوئے اس کے اندر اختلاف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان اناجیل کے متن میں آپس میں بہت زیادہ اختلاف موجود ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ چاروں اناجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نسب پر جو ہے وہ اتفاق نہیں کر سکی۔ اسی طرح اگر ہم ان اناجیل کو دیکھیں تو ان اناجیل کے اندر کافی ساری غلطیاں موجود ہیں، کافی ساری غلطیاں موجود ہیں، اور ان غلطیوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اناجیل جو ہیں وہ صحیح اور درست نہیں ہیں۔ ایک جگہ موجود ہے انجیل متی میں مستدلا للمسیح وولادتہ من مریم بنبوۃ سابقۃ، کہ مریم جو ہیں ان کی زبان سے یہ نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ نبوت دے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی جو ہے
وہ بعد والا وہ بشارت دے پہلے آنے والے کی. اس طرح کی بہرحال کئی چیزیں ہیں اس کے اندر نقل کی گئی ہیں جن کو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے اور ذکر کریں گے انشاءاللہ کچھ اختلافات کو. فی الحال آج ہم اتنا ہی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. حیاکم اللہ واللہ تعالی عالم واللہ تعالی عالم. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.